قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عمل کرنے والے اعضاء کے آداب، سننے کے آداب۔ جو عورت آپ سے گفتگو کر رہی ہو اسے پورے شوق و ذوق سے سنو اور اس کی بات کرتے ہوئے آپ اس سے اپنی نظر نہ پھیرو۔ کسی سبب سے بھی بات کرنے والی کی بات کو قطع نہ کرو، اور اگر آپ کسی معاملے میں قطع کلامی پر مجبور ہو تو بات کرنے والے کو نرمی اور سکون کے ساتھ آگاہ کر دو۔ یہاں اس آیت سے استدلال درست ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، سورۃ الزمر 18۔ وہ لوگ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں پھر اس سے بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ زبان کے آداب۔ اپنی بہنوں سے اتنی ہی بات کرو جتنی کہ وہ خوشی سے سننا چاہیں، نہ کہ انہیں کثرت کلام سے اکتا دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف جمعرات کے دن وعظہ فرماتے تھے، ہمارے اکتا جانے کے ڈر کی وجہ سے، اور ان کی ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرو جس میں ان کے لیے بہتری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھلائی کے کام کی طرف رہنمائی کرے تو اس کے لیے بھلائی کے کرنے والے کے ثواب کی طرح ثواب ہے، اور کسی پر آوازیں نہ کسو۔ قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سورۃ الحجرات 11۔ اور تم اپنے مسلمان بھائیوں پر طعنہ زدی نہ کرو اور اس کی فہم کے مطابق ان سے بات چیت کرو۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق بات کیا کرو، ورنہ ان کے بعضوں کے لیے یہ بات فتنہ بن جائے گی۔ ہاتھوں کے آداب۔ ہاتھوں کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آپ کی بہنوں کے لیے مال کی داد و دہش اور سخاوت کے لیے پھیلے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخت تھے، اور ماہ رمضان میں تو اور سب دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور مسلمان کی مدد، اس سے تکلیف دور کرنے کے لیے کوشاں رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا۔ ٹانگوں کے آداب۔ یہ کہ آپ اس کے ذریعے اپنی بہنوں کے لیے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورۃ لقمان 18۔ اور تو زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ آنکھوں کے آداب۔ اگر آپ آنکھوں کے ذریعے ان میں کوئی بھلائی دیکھو تو اسے ظاہر کر دو۔ بطور استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے اور دوسرے لوگوں کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص کسی مسلمان پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ کانوں کے آداب۔ کانوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ذریعے ان سے کوئی نیکی کی بات سنو تو اسے یاد کر لو، اور اگر برائی سنو تو اس سے چشم پوشی کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔